کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ایک غریب انسان کمرے میں داخل ہوتا ہے تو شاید ہی کوئی اس کی طرف دیکھتا ہو، شاید، لیکن جب ایک امیر شخص ٹھیک ہے اندر آتا ہے تو نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں؟ کیا واقعی اس دنیا میں عزت صرف پیسوں سے ملتی ہے؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر تاریخ کے وہ لوگ جن کے پاس دولت نہیں تھی آج بھی عزت سے کیوں یاد کیے جاتے ہیں؟ اور اگر پیسہ ہی عزت ہے تو پھر اتنے امیر لوگ اندر سے بے سکون اور تنہا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوال صرف دولت کا نہیں ہے، یہ انسان کی اصل قدر کا سوال ہے، اور آج ہم اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھائیں گے جسے سمجھنے کے بعد شاید آپ کبھی اپنی عزت کو صرف بینک بیلنس سے نہیں ناپیں گے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کامیابی کو اکثر گاڑی، بنگلہ، برانڈڈ کپڑے اور بینک اکاؤنٹ سے ناپا جاتا ہے۔ بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اچھی نوکری کرو، زیادہ پیسے کماؤ، تب لوگ عزت کریں گے، اور آہستہ آہستہ یہ سوچ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ شاید پیسے ہی عزت ہے، لیکن کیا یہ پوری حقیقت یا صرف حقیقت کا ایک حصہ؟ کیونکہ اگر صرف دولت ہی عزت ہوتی تو دنیا کے ہر امیر انسان کو سکون ملتا، محبت بھی ملتی اور احترام بھی، مگر حقیقت اس سے کئی زیادہ گہری ہے۔ آج ہم صرف یہ نہیں جانیں گے کہ لوگ امیروں کو زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ اصل عزت آخر آتی کہاں۔ سیاحت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اکثر ظاہری کامیابی سے متاثر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اچھی گاڑی میں آتا ہے، مہنگے کپڑے پہنتا ہے یا مالی طور پر مضبوط نظر آتا ہے تو بہت سے لوگ لاشعوری طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، قابل ہے اور اہم بھی ہوگا۔ اسے نفسیات میں بعض اوقات ہالو ایفیکٹ کہا جاتا ہے، HALO، یعنی ایک نمایاں خوبی کی بنیاد پر ہم کسی شخص کی دوسری خوبیوں کے بارے میں بھی مثبت رائے ہی قائم کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ظاہری طور پر کامیاب ہوتے ہیں مگر کردار میں کمزور، اور بہت سے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں مگر اخلاق، دیانت اور کریکٹر میں بلند مقام پر ہوتے ہیں۔ پھر بھی معاشرہ اکثر پہلی نظر میں ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے، اگر معاشرہ غلط معیار بنا لے تو کیا ہمیں بھی وہی معیار اپنا لینا چاہیے؟ اس کا جواب اگلے سین میں ہم دیکھیں گے۔ اسلام نے انسان کی قدر کا معیار دولت نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ سورۃ الحجرات 49 آیت۔ ذرا تصور کیجیے گا، غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے امیر انسان سب سے زیادہ عزت والا ہے، نہ ہی سب سے زیادہ طاقتور، نہ سب سے مشہور، بلکہ سب سے زیادہ متقی، یعنی جس کا کردار بہتر ہو، جس کا دل صاف ہو، جو سچ۔ شریعت بھی بتاتی ہے کہ دیر پا احترام صرف طاقت یا دولت سے نہیں ملتا، بلکہ اعتماد، دیانت، انصاف اور مستقل اچھے کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ احترام جو وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ دولت بری نہیں ہے، لیکن جب مقصد بن جائے تو خطرہ ہے۔ اسلام نے کبھی دولت کو برا نہیں کہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی صحابہ مالدار تھے، لیکن ان کی اصل عزت ان کے مال کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے تقوی، سخاوت، ایمانت داری اور اللہ کی راہ میں
خرچ کرنے کی وجہ سے تھی۔ مال اگر حلال طریقے سے کمایا جائے اور صحیح جگہ خرچ کیا جائے تو وہ نعمت ہے، لیکن اگر انسان اپنی قدر صرف مال سے ناپنے لگے تو وہ خود کو کبھی سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتا، کیونکہ اس سے زیادہ امیر کوئی نہ کوئی ہمیشہ موجود ہوگا۔ اگر آپ کی عزت کا معیار پیسہ ہے تو آپ ہمیشہ کسی نہ کسی سے خود کو کمتر لازمی فیل کریں گے، لیکن اگر معیار کردار، علم، خدمت اور تقویٰ ہے تو آپ ہر دن بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، لوگ آپ کے پاس موجود دولت سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دل سے صرف اس شخص کی ہی یاد رکھیے گا، لوگ آپ کے پاس موجود دولت سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دل سے صرف اس شخص کی ہی عزت کریں گے، ٹھیک ہے، جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ مگر اس پوری کہانی کا سب سے طاقتور سبق جو ہے نا ابھی باقی ہے، اس لیے آپ نے کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا۔ تصور کیجئے ایک منٹ کے لیے کہ 2 جنازے گزر رہے ہیں۔ پہلا ایک بہت امیر انسان کا، ٹھیک ہے، جس کے پاس دولت، جائیداد اور شہرت سب کچھ تھا۔ دوسرا ایک سادہ زندگی گزارنے والے انسان کا، جس کے پاس شاید زیادہ مال نہیں تھا، لیکن وہ سچا تھا، ایمانت دار تھا، لوگوں کے کام آتا تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے، چند سال بعد لوگ ان دونوں کو کس وجہ سے یاد کریں گے؟ بینک بیلنس کی وجہ سے یا کردار کی وجہ سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ قبر میں نہ دولت آ جاتی ہے، نہ ہی شہرت، نہ عہدہ، صرف اعمال جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ سورۃ الکہف 18 آیت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان سمجھتا ہے، جب انسان یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ دنیا میں ملنے والی ہر عزت، ہر رسپیکٹ عارضی ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو، اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے نا تو آپ کامیاب ہیں، چاہے دنیا آپ کو نہ پہچانے، اور اگر پوری دنیا آپ کی تعریف کرے لیکن اللہ راضی نہ ہو تو وہ تعریف ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اگر آپ غریب ہیں تو کبھی یہ نہ سوچئے، کبھی یہ چیز نہ سوچیں، اور اگر کہ آپ عزت کے مستحق نہیں۔ اگر آپ مالدار ہیں تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ صرف دولت نے آپ کو باعزت بنایا۔ اصل عزت کردار سے پیدا ہوتی ہے، ایمانداری سے، عدل سے، اخلاق سے، علم سے، تقویٰ سے۔ پیسہ ضرور کمائیں، ترقی بھی ضرور کریں، اپنے خاندان کو بہتر زندگی ضرور دیں۔ اسلام محنت اور حلال رزق کی ترغیب بھی دیتا ہے، لیکن اپنی قیمت کبھی اپنے بینک اکاؤنٹ سے مت ناپیں۔ ہر دن خود سے یہ 3 سوال لازمی کریں۔ کیا آج میں نے کسی کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا آج میرے کردار نے میری دولت سے زیادہ بات کی؟ اگر آج میری دولت ختم ہو جائے تو کیا لوگ پھر بھی مجھ پر اعتماد کریں گے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو یقین کیجئے آپ وہ عزت کما رہے ہیں جو وقت بھی نہیں چھین سکتا۔ اگر آج کی اس ڈاکومنٹری نے آپ کی سوچ میں ایک پازیٹیو تبدیلی لائی ہے تو چند لمحے نکال کر اپنی زندگی کو معیار کامیابی پر ضرور غور کیجئے کہ آپ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا کردار کی کو جو ہے نا بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کو مفید لگا تو اسے اپنے دوستوں، گھر والوں اور ان لوگوں تک لازمی جو ہے نا ضرور پہنچائے جو سمجھتے ہیں کہ عزت صرف پیسے سے ملتی ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کو اپنی اصل قدر پہچاننے میں مدد دے۔ اگر آپ آج ہی تحقیق پر مبنی نفسیات، اسلامی تعلیمات اور زندگی کے گہرے موضوعات پر نیٹ فلکس سٹائل ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، پیسہ آپ کو امیر بنا سکتا ہے مگر صرف کردار ہی آپ کو باعزت بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق، بہترین اخلاق،
سچا کردار